جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، مالک دو جہاں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ احکم الحاکمین اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ یقیناً اپنے اندر بڑی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کا ادب و احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، رات کو نماز تراویح میں قرآن پاک کو سنا۔ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے، اور جنہوں نے ایسا کیا مالک سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ اپنی عبادت میں گزرا ہوا ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو سے فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہاں پہ رک کر میں ایک بات عرض کروں گا، جس بیوی کا تعلق نبی کے ساتھ ہو جائے وہ دوسری عورتوں سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں حکم فرما دیتا ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو پتہ نہیں امتی کو کیا ہو گیا کہ نبی کو جو ہے وہ اپنی طرح کا کہہ رہا ہے۔ جس نبی کی وجہ سے بیوی کو یہ مقام مل رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، وہ نبی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے بے مثال شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ازواج مطہرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی جو عورتیں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو اپنی ماں کا ادب نہیں کرتا اس کو جو ہے وہ معاشرے میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ مومن وہ ہوگا جو اپنی ماں کا ادب کرنے والا ہوگا، جو کلمہ بھی پڑھے اور معاذ اللہ ازواج مطہرات کا انکار کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، پتہ چلتا ہے کہ وہ حلالی بیٹا نہیں ہے، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلال کا نہیں ہے۔ اگر وہ حلالی خون ہوتا تو نبی کی بیویوں کو اپنی ماں سمجھتا اور ماؤں سے بڑھ کر جو ہے ان ماؤں کا ادب کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی بیوی جن کا اسلام کے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں، ان کا نام نامی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
ہم جو ہے وہ دنیا میں دیکھیں، اگر ہمیں سکون کی تلاش ہوتی ہے تو اپنے اپنے مزاج کے مطابق اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں سکون جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ بندہ اکتایا ہوا ہو، سکون حاصل کرنے کے لیے باہر کہیں سیر کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، کسی کا کوئی مزاج ہے، کسی کا کس طرح کا مزاج ہے، لیکن میں قربان جاؤں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر وہ ہے جہاں میرا رب مجھے سکون عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ فرما لیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے محبوب کی محبت کتنی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو شوہر آپ کے پہلے فوت ہو گئے، باپ عرب کا بہت بڑا تاجر تھا، جب باپ دنیا سے چلا گیا تو سارا مال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا، اور آپ جو ہیں وہ سیرت کو پڑھیں، اتنا بڑا کاروبار جتنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ میں تھا، کسی اور تاجر کا اتنا بڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تجارت بھی کی ہے، لیکن آپ نے اس وقت جب پردے کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، سیدہ خدیجہ اس وقت بھی پردہ فرماتی تھی۔ کسی مرد سے آپ نے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ بات نہیں کی، اتنا بڑا کاروبار چلا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ کر سارے کام جو ہے وہ خود دیکھتی تھی۔ آپ نے آگے ایک خادمہ رکھی ہوئی تھی جس کو حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے، سارے کاروبار جو ہیں وہ آپ جا کے جو ہے وہ کسی تاجر سے ڈسکس کرتی، اور آپ سے جو بات ہوتی وہ سارا معاملہ لا کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کا کردار بڑا اچھا ہے، اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ میرا مال لے کر جو ہے وہ ملک شام کی طرف جائیں، مال میرا ہوگا، تجارت میں جو نفع ہوگا ہم آپس میں جو ہے وہ تقسیم کر لیں گے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ پیغام پہنچایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کی تجارت کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کیسے کسی سے لین دین کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں، جو بھی کام ہو تم نے ہر عمل کی مجھے آ کے خبر دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ نکلا، ملک شام کی طرف گئے۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے گزرتے ہیں، حضرت میسرہ فرماتے ہیں کہ جب گرمی جو ہے وہ زوروں کے اوپر تھی، سورج اپنی کرنیں جو ہے وہ بکھیر رہا تھا، ہر طرف جو ہے وہ جو گرم پہاڑ جو ہے وہ تپ رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے ہیں، جب دھوپ آتی ہے
آسمان سے بادل آتا ہے میرے محبوب کے اوپر آ کر سایہ کر دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا تو یہ جو میسرہ دیکھ رہا ہے، جو آ کر گواہیاں دیکھ رہا ہے کہ اے خدیجہ جب ہم گزرتے ہیں تو میں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رستے سے گزرتے ہیں دھوپ آتی ہے تو آسمان سے بادل آ کر میرے محبوب پہ سایہ کر دیتا ہے۔ تجارت کر کے واپس آئے اور وہاں پر جو حالات ہوئے، لوگ قسمیں اٹھا رہے تھے اپنا مال بیچنے کے لیے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسمیں کھا کر تم اپنا مال تو بیچ لو گے لیکن اللہ اس مال سے برکت کو ختم کر دے گا۔ آج ہمارا جو ہے وہ یہ طریقہ بن گیا ہے، یہ مزاج ہو گیا ہے، اپنا مال بیچنے کے لیے ہمیں 10 قسمیں کھانی پڑیں، بلکہ دکان پہ جاؤ سب سے پہلے بات ہی جو ہے قسم سے شروع ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار اسلام تو اتنا آئیڈیل دین ہے، اپنے اندر ہر خوبیاں لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ اسلام پہ چلنے والا تو ہونا، اسلام سے جو ہے وہ رہنمائی لینے والا تو ہونا۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا تو پاکستان تو بنا رہا ہے لیکن بتا پاکستان میں نظام کون سا لے کے آئے گا، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قائد اعظم نے کہا تھا مجھے نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہمارے محبوب نے ہمارے لیے نظام جو ہے وہ رکھ دیا ہے، ہم اس نظام کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قسمیں کھانے سے مال تو بیچ لو گے لیکن جو اس مال سے برکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میسرہ فرماتے ہیں لوگ جو ہیں وہ گاہکوں کے پیچھے ہیں، خریداروں کے پیچھے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس منڈی میں کھڑے ہوئے ہیں، جس سے حضور منہ پھیرتے ہیں وہ پیچھے پیچھے آپ کے چلا آتا ہے، حضور میں آپ کا سودا لینا چاہتا ہوں۔ حضور واپس آئے، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ سیدہ خدیجہ نے پوچھا بتاؤ سفر کیسا رہا؟ حضرت میسرہ نے کہا خدیجہ تمہیں کیا بتاؤں، سفر پہلے بھی بڑے کیے ہیں لیکن یہ سفر تو بڑا عجیب و غریب تھا، ہمیں جو ہے وہ گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ سیدہ خدیجہ فرمانے لگی باہر تو پہاڑ جو ہیں وہ گرمی سے تپ رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ آگ نکل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ وہ حضرت میسرہ فرماتے ہیں خدیجہ ہم جس رستے سے گزرتے تھے دھوپ آتی تھی، آسمان سے بادل آ کر میرے محبوب پہ سایہ فرما دیتے تھے۔ اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم نہیں اٹھائی، جو بات بھی حضور کرتے لوگ آپ کے کردار سے ایسے متاثر ہوتے، ہر چیز جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید رہے تھے۔ مال میں نفع جو ہے وہ دگنا ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کردار سے، حضور کے گفتار سے لوگ پہلے بھی صادق و امین کہہ رہے تھے، لیکن اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور متاثر ہو گئی۔ اور اس وقت ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر و اذکار کرنے والی تھی، پارسا خاتون تھی، نیک خاتون تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ 40 سال آپ کی عمر ہے، حضور کی عمر جو ہے وہ 25 سال ہے۔ 2 مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے شادی ہو چکی ہے۔ یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو بندہ جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اللہ نہ کرے دنیا سے چلی جائے تو وہ جو ہے وہ کسی دوسری بیوی سے، طلاق شدہ بیوی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجھے جو ہے وہ کنواری لڑکی چاہیے،
لیکن ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہمیں کیا بتاتا ہے۔ آج ہم نے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور ہم نے شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ ہم نے خود اپنے وسائل جو ہم نے خود اپنے ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں، ہم اس میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کستا، کوئی تانا نہیں مارتا کہ تو جو ہے وہ زنا کر رہا ہے، وہ جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ تانے مار مار کے جو ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ لیکن اور آگے تھوڑا میں عرض کروں، شروع سے لے کر بات جو ہے وہ چلو اب نکل گئی ہے تو میں ایک بات دو بات عرض کرتا ہی چلوں، بچی کو دیکھنے سے لے کر نکاح تک، ولیمے تک، میں ہوں یا آپ ہوں، ہمیں کوئی بات شریعت کی یاد نہیں رہتی۔ شریعت کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، دین سے مذاق کیا جاتا ہے، دین کو جو ہے وہ پسے پشت ڈال کے ہم جو ہے وہ جو قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں ایک رہنما کے طور پر ملا تھا، اس کی ہم نے پیروی کرنی تھی، لیکن قرآن پاک کو صرف ہم نے اس لیے رکھ دیا، ساری رات کنجریاں ناچتی رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، صبح جو ہے وہ اٹھ کر 20 50 ہزار ہم نے خسروں پہ لٹا دیا، کوئی بات نہیں ہے، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جب اس بیٹی کو جو ہے وہ الوداع کرنے کی باری آئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے بائی یا جو باپ ہے وہ قرآن کا جو ہے وہ ہم اس پہ سایہ کر رہے ہیں، قرآن میں اس کو الوداع کر رہے ہیں، یہ قرآن کی توہین کی جا رہی ہے، قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم کون ہے جس کے نکاح کے لیے بڑے بڑے عرب کے تاجروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں کہ ہم سے نکاح کر لیں، لیکن کسی کو آپ نے پسند نہیں کیا، اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں، چچا کو بھیجا گیا، نکاح ہو گیا۔ اب ذرا سنیے گا، جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے، وہ یہاں گھر کے کام نہیں کرے گی، اس کو جو ہے وہ گھر کے کام کرنے نہیں آتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں جو ہیں، سارے عرب کی جو ہے مکہ شہر کی بہت بڑی تاجر ہیں، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قربان کر دیا ہے، سب کچھ حضور کے نام پہ لٹا دیا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ناز و نخروں میں پلنے والی وہ بیٹی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، جب لباس پہنا ہوا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو آپ کے لباس کے اوپر کئی جو ہیں وہ پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جب حضور کے نکاح میں آئے ہیں تو اپنا سب کچھ جو ہے وہ حضور کے تابع کر دیا ہے، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سنیے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت کے بعد 40 سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نہ جب آپ زندہ تھیں نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، نہ حج فرض تھا، یہ چیزیں جو ہیں وہ بعد میں فرض ہوئی ہیں۔ لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی وہ خاتون ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ یاسین میں، سلام قولا من رب الرحیم۔ ذرا یہ بات سنیے گا توجہ سے، جب اس آیت کو پڑھیں اس کا مطلب یہ ہے جب جنتی جنت میں ٹہل رہے ہوں گے، جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی میرا رب انہیں سلام عطا فرمائے گا، اللہ انہیں یہ مرتبہ دے گا، اے جنتیو تم پر میرا سلام ہو، میں تمہیں سلام جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ جو ہے یہ بندوں کو مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام پر سیدہ خدیجہ نے کھانا اٹھایا ہوا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں، غار حرا میں لے کر جب کھانا لے کر گئی ہیں، میرے محبوب مسکرا پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریکہ حیات سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں آقا کیا معاملہ
معاملہ ہوا، مسکرائے کیوں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ختیجہ ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے اور جبریل مجھے کہہ کے گیا ہے آقا سیدہ ختیجہ آ رہی ہیں، میرے رب کا حکم ہے سیدہ ختیجہ کو میرا سلام پیش کر دیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، ہاتھ چار یار، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ حکم فرماتا ہے سیدہ ختیجہ کو میرا سلام پیش کر دیجئے، اور عرض کرتی ہیں آقا ساتھ میرا بھی سلام پیش کر دیجئے۔ رب نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مومنوں کی ماں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے، اور آپ نے نہ نمازیں نہ روزے نہ زکوٰۃ نہ حج کچھ عمل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو میرے رب نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے، عرش معلیٰ سے ساری کائنات کا خالق جو ہے سیدہ ختیجہ کو اپنا سلام پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے آپ کے اندر ایمان تھا، حضور پر ایمان لائی ہیں، اور ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ علماء نے ایمان کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایمان کی نشانی سب سے پہلی محبت ہے، محبت۔ ایمان کی دوسری نشانی اتباع ہے، اور ایمان کی تیسری نشانی جو ہے وہ کسی کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں ایمان کی۔ محبت کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے، اور یہ دعویٰ میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر بندہ دعویٰ کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے، میں حضور سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، یہ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایمان کی دوسری نشانی جو ہے وہ اتباع ہے۔ پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے۔ جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، میرے رب نے اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی اعمال صالح کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں رب ایمان کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ اللہ جو ہے وہ اعمال صالح کا ذکر کرتا ہے۔ اب آگے چلیں، آگے ہے اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی کی پیروی میں مکمل جو ہے وہ ڈال لینا، یہ اتباع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن میں اور آپ جو ہیں وہ کبھی سوچے کہ ہم حضور کی اتباع کتنی کر رہے ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو ہیں وہ شعبان کے رکھتے تھے۔ حضور کی اتباع تو یہ ہے کہ ہم شعبان کے روزے بھی رکھتے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم تو رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ دعویٰ جو ہے وہ ہم حضور کی محبت کا کر رہے ہیں، نماز تراویح میں جو ہے وہ قرآن سنا جا رہا ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، یہاں پر ایک جو ہے وہ ایک LCD لگا دی جائے، میچ لگا دیا جائے، یہاں سے رش ختم نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں جو ہے وہ کوئی نمازی ہمیں نہیں مل رہا جو ہے وہ تراویح سننے کے لیے۔ یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ اور ہم جو ہے وہ دعوے حضور کی محبت، یہاں پر 1 گھنٹہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 3 گھنٹے کھڑے ہو کر میچ کی ایک باری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ بتائیں پھر یہ مسلمانی کہاں کی ہے؟ اتنا بڑا محلہ ہے ہمارا، میں اپنے محلے کی بات کرتا ہوں، اتنا بڑا ہمارا محلہ ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ 4 5 فرد افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن کتنے بندے جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ اور پھر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا جی حافظہ مشکلیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں۔ بھائی مشکلیں اور مصیبتیں کیوں نہ آئیں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ہم تمہیں مصیبتیں دینے والے نہیں ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے تمہیں یہ بونس دیا تھا رمضان کا مہینہ، لیکن کیا ہوتا کہ تم جو ہے وہ اس کو اللہ کی اتباع میں گزارتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارتے،
لیکن تمہارے کام جو ہیں وہ اور بڑھ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم کام کو دنیاوی کام جو ہے وہ آدھے کر لیتے، یار جہاں پر جو ہے وہ تم 4 گھنٹے کام کرتے تھے 2 گھنٹے کام کر لیتے، باقی ٹائم جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزارتے۔ لیکن نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم جو ہے وہ اور زیادہ پیسے کمانے میں لگ گئے۔ عید پہ ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ لے کے آنا ہے، وہ لے کے آنا ہے، ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اتباع، اگر اتباع نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ختم ہونے والا ہے، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی رحمتیں لوٹی ہیں، کیا کیا ہے ہم نے جو ہے وہ اللہ کو کتنا راضی کیا ہے۔ دن بھر جو ہے وہ، یار میں اپنے محلے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آج کا کل جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو ہم سے پہلے اگرچہ وہ نامسلم تھے وہ ہم سے بہتر تھے۔ لوگ آپ گاڑیوں میں چلے جائیں، لوگ جو ہے وہ روزے کی حالت میں، کچھ نے روزہ رکھا ہے کچھ کھا رہے ہیں۔ بازاروں میں چلے جائیں، سریعام جو ہے وہ نوجوان نے سگریٹ پکڑا ہوا ہے اور دندناتا ہوا بازار میں جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اور پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں جی، یار یہ کیسی مسلمانی ہے؟ وہ لوگ، وہ بندہ، وہ مجوسی جو اپنے بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو ہے وہ بظاہر مسلمانی کا جو ہے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اور سارے کام جو ہے وہ بازار لگا ہوا ہے، دکان لگی ہوئی ہے، نوجوان ہٹے کٹے نوجوان میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دکانوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کہاں گئی یہ مسلمانی؟ کہاں کی یہ مسلمانی ہے؟ اگر ایمان جو ہے وہ، ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اور پھر ہم شکوے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، پھر ہمارے دکھ ختم نہیں ہوتے۔ لیکن یار ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ابھی میں صبح جو ہے وہ حدیث پاک بیان کر رہا تھا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور اس کے بعد میری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ امت محمدیہ کے ہوتے ہوئے پہلے جنت میں چلا جائے۔ یہ باتیں ہم سنتے تو ہیں، ہم جو ہے وہ اس پہ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سنا کہ رمضان شفاعت کرے گا، 8 دروازے جو ہیں وہ جنت کے لیے کھول دیے جائیں گے، قرآن شفاعت کرے گا، لیکن ہم نے جو ہے وہ قرآن اور رمضان کی وفا کتنی کی ہے؟ ہم نے کتنے جو ہے وہ روزے رکھے ہیں؟ نماز تراویح میں جو ہے وہ کتنا قرآن پڑھا ہے؟ ویسے قرآن جو ہے وہ ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ صاحبو، وقت گزر جانا ہے۔ جنہوں نے رمضان کا احترام کیا، رمضان کے روزے رکھے، ان کا بھی گزر گیا، جنہوں نے نہیں رکھے ان کا بھی گزر گیا، لیکن فرق بڑا ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، پھر پتہ چلے گا وہاں پر ایک ایک لمحے کا جب ہمیں حساب دینا پڑے گا، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اس وقت پتہ چلے گا، بندہ جو ہے وہ کہے گا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روح جسم سے نکلی اب بندہ فریادیں کر رہا ہے، یا اللہ چند لمحے دے دے، ایک لمحہ تیری عبادت کے بغیر نہیں گزاروں گا، لیکن وہاں پر اس وقت پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب وقت ہے، یہ سانسیں چل رہی ہیں، مغفرت کا عرصہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اپنا جو ہے وہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن خدا را اب غور کر لے، اب کچھ سوچ لیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، وہاں پر ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ مالک پوچھے گا، میں نے تجھے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی تھی، بتا زندگی کیسے گزار کے آیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے لمحات جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزارے جائیں۔ اور 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، میں آخری بات عرض کروں گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوتا ہے، سیدہ خدیجہ اپنی بیٹی، حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، بیٹی سے وصیت کی، بیٹی اپنے باپ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مجھے اپنی چادر عطا فرما دے، تاکہ کفن میں جو ہے وہ مجھے چادر دے دی جائے، وہ کفن کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ رکھ دی جائے، اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ سیدہ خدیجہ کا بھی ایمان تھا، جس چادر سے حضور کا جسم لگ گیا، اللہ اس کی وجہ سے اللہ مجھے جو ہے وہ دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ سیدہ فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آئیں، میرے محبوب زارو قطار رو رہے ہیں،
اور جب سیدہ فاطمہ نے عرض کی آقا میری والدہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی حضور سے عرض کرنا کہ اپنی چادر عطا فرما دیں، میرے محبوب نے جب یہ سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ اگر تیری ماں سیدہ خدیجہ لو ارت جلدن اگر وہ مجھ سے میری چمڑی مانگتی تو میں محمد اپنی چمڑی بھی تیری ماں کو عطا فرما دیتا۔ اتنی محبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جب گھر میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کوئی بھی چیز کوئی حضور جانور ذبح کرتے کوئی چیز لے کر آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔